تیری حرمت پہ ہو میری جاں گر فدا، تیری الفت کا حق پھر بھی نہ ہو ادا۔ میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ کا عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اہم پیغامات جو میرے اور آپ کے نام محمد کریم علیہ السلام نے دیے۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کے سارے رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ، دنیا کی ساری محبتوں میں سب سے بڑی محبت اللہ کی رضا کے لیے اگر ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے عزیز رشتہ دار، قوم، قبیلہ، والدین، بیوی، بچے، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ جس سے محبت کرنے کا حق ہے وہ ذات امامنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سچی بات یہ ہے، جب تک اپنی جان سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے نہیں کریں گے ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ میرے کلمے کا تقاضا ہے، میرے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر محبت کی جائے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جائے۔ جب ان کی ذات اتنی اعلیٰ ہے، اتنی افضل ذات ہے، تو میرے محترم بھائیوں ان کی بات کتنی اعلیٰ ہوگی، کتنی افضل ہوگی، کس قدر اس بات کے اندر امام کائنات حبیب کی بریا محمد کریم علیہ السلام کی بات ماننے میں کتنے بڑے فائدے ہوں گے، کتنی اس کی اہمیت ہے۔ آپ کے پیغامات کو سمجھنا، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے احکام کو، آپ کی نصیحت کو، آپ کے کلام کو، آپ کی زبان کو سمجھنا میرے محترم بھائیوں کتنی بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، اور کتنا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو سمجھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چند ایک پیغامات ہیں میرے نبی کے، میرے اور آپ کے نام، اللہ کے نبی نے بڑی تاکید کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ۔ مختصر سا وقت ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 6606 نمبر کے اوپر، میرے نبی نے ایک فکر دی ہے، اس کے اندر ایک بڑی فکر موجود ہے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی سیدنا بلال سے مخاطب ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا بلال قم فأذن، بلال اٹھ اعلان کر، اے بلال اٹھ اعلان کیجئے، دنیا والوں کو بتا دیجئے۔ کیا بتانا ہے؟ لا يدخل الجنت الا مؤمن۔ میرے نبی فرماتے ہیں بلال اٹھو اعلان کرو، لوگوں کو سنا دو کہ جنت کے اندر اگر جائے گا تو صاحب ایمان جائے گا، ایمان والا جنت کے اندر جائے گا۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں صحیح ابن حبان کے اندر 4849 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی نے سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابن الخطاب اذهب فنادی فی الناس، عمر جاؤ لوگوں کے اندر اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ، منادی کرا دو، اس بات کا اعلان کر دو۔ کس بات کا اعلان؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہ لا يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ، کہ جنت کے اندر جائے گا، جنت کی نعمتیں میسر ہوں گی تو اس انسان کو ہوں گی جو صاحب ایمان ہوگا، جو ایمان والا ہوگا۔ میرے نبی یہ فکر دے رہے ہیں کہ سب سے بڑی فکر انسان کو اپنے ایمان کی کرنی چاہیے کہ میرا ایمان کیا ہے، میرا ایمان اور یقین
میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ اگر محاسبہ کریں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ تھوڑا سا دنیا کا مفاد، عارضی مفاد، چند لمحوں کا مفاد میرے محترم بھائیوں ہمیں ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ ہمیں ایمان کی فکر نہیں ہوتی، ہم چند لمحوں کا دنیا کا عارضی جو فائدہ ہے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، ایمان کی فکر ہی نہیں کرتے، ایمان گنوا بیٹھتے ہیں تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر میرے محترم بھائی۔ غیبت، گلے، چغلیاں، ہیرا پھیری، بد زبانی اور کتنے ایسے معاملات ہیں کہ جن کو ہم سر عام کرتے ہیں، کبھی فکر نہیں کی کہ اگر میں ان اعمال کو سر انجام دوں گا تو میرا ایمان خطرے کے اندر ہے، میرا ایمان جو ہے اس کی سلامتی باقی نہیں رہے گی، میرے ایمان کے اندر وہ تقویت نہیں رہے گی جس تقویت کی بنیاد کے اوپر میں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی تھی۔ میرا ایمان جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، ادھر سے چغلی میرے ایمان کو کھا رہی ہے، ادھر سے جھوٹ میرے ایمان کو کھا رہا ہے، ادھر سے غیبت، ادھر سے دوسرے مسلمان کا حق کھانا۔ کئی ایک ایسے معاملات ہیں میرے محترم بھائیوں جو ہمارے ایمان کو کھوکھلا اور کمزور کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں ساری صورتحال آپ کے سامنے، یہ بے عملی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے ایمان کا وہ لیول ہی نہیں، کبھی ایمان کی فکر ہی نہیں کی کہ میرا ایمان کیا ہے، میرا یقین کیا ہے، میرا کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے سب سے بڑی فکر یہ دی ہے کہ لوگوں اپنے ایمان کی فکر کرو۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی متاع اور یوم آخرت کے اندر سب سے بڑی متاع ہوگی تو وہ انسان کا ایمان ہوگا، یقین ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سے ایمان اور سلامتی کی دعا کیا کرو کہ اللہ میرے ایمان کو مضبوط کر، میرے ایمان کو وہ لیول دے کہ جب بات محمد کریم علیہ السلام کی آئے، اللہ کی تعلیم آئے، رسول اللہ کی تعلیم آئے تو میں جھک جاؤں، میں تسلیم کرنے والا، عمل کرنے والا بن جاؤں۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کے تھوڑے سے عارضی فائدے کی خاطر میں اپنے ایمان کا سودا کروں۔ کتنے لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا جاتے ہیں، جھوٹی قسمیں، پکا پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں دنیا کی عارضی شہرت کی خاطر، تھوڑے سے چند لمحوں کے فائدے کی خاطر جھوٹی قسم کھا جاتا ہے۔ اس کو کبھی فکر نہیں ہوئی کہ میرا ایمان میرے ایمان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور میں تھوڑے سے فائدے کی خاطر جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں، جھوٹا قرآن اٹھا رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں محاسبہ کرنا چاہیے، ایمان بڑی متاع ہے، سب سے بڑی قیمتی چیز، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں باوضو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کے اندر میرے محترم بھائیوں 4777 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے تھوڑی سی ایمان کی تعریف کی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل علیہ السلام۔ جب انہوں نے سوال کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو میرے نبی نے جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ میرے نبی نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لائے، جو اللہ نے کتابیں نازل کی ان کے اوپر ایمان لائے، جو اللہ نے رسول بھیجے ان کے اوپر ایمان لائے، جو کتاب آئی حق کے ساتھ آئی، جو رسول آئے حق کے ساتھ آئے، جو رسول تعلیم لے کر آئے حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا میرا اور آپ کا میرے محترم بھائیوں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور انشاءاللہ آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ میں بے نمازی ہوں جس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایمان اس لیول کا نہیں ہے۔ اگر میں روزے نہیں رکھتا میں گھبرا جاتا ہوں، میرے محترم بھائیوں میرے ایمان کا وہ لیول نہیں ہے۔ اگر میں زکوٰۃ، عشر، صدقات، اللہ کے راستے میں جتنے فرائض ہیں اگر میں ادا نہیں کرتا تو میرا ایمان کا وہ لیول نہیں ہے جو میرے اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ تو پھر ہم وہ ایمان والے ہیں جو سنا سنایا ایمان ہوتا ہے، ہم نے ایمان سن لیا، سنا سنایا کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا ہو گئے تو سمجھا کہ مسلمان ہو گئے، ایمان والوں کے گھر کے اندر پیدا ہو گئے تو سمجھے تو ایمان والے بن گئے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام عوامل سے بچے جو ایمان کو ریزہ ریزہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں،
مسند احمد کے اندر 6829 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. میرے نبی نے ایمان کی حفاظت کا پیغام دیا. فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں کی جماعت، میرے نبی نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو گھر بسا لو، نکاح کر لو، عقد کے اندر آ جاؤ، اپنا گھر بسا لو، کیونکہ اس گھر بسانے کی وجہ سے تمہارا ایمان بچے گا، تمہاری نظر کی حفاظت ہوگی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، تمہارا ایمان بچے گا. کعبہ کے رب کی قسم ہے، ایمان کو اجاڑنے والی سب سے بڑی چیز ہے تو وہ انسان جو بے حیائی کے اندر مبتلا ہے وہ اپنے ایمان کو اجاڑ چکا ہے. میرے نبی نے صحیح فرمایا تھا کہ حیا اور ایمان دو پرندے ہیں، اگر حیا اڑ جائے تو ایمان بھی اڑ جاتا ہے. اگر حیا نکل جائے انسان سے میرے محترم بھائیوں، ایمان بھی داغ مفارقت دے جاتا ہے، چلا جاتا ہے، جدائی دے جاتا ہے. ایمان اس دل کے اندر نہیں ٹکتا جس دل کے اندر بے حیائی کے خیالات ہے، جس دل کے اندر حیا نہیں اس دل کے اندر ایمان نہیں ٹکتا. تو میرے نبی نے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت بڑا عظیم اشارہ کیا ہے کہ نوجوانوں اپنے ایمان کو بچانا ہے تو اپنے نظر اپنے آپ کو زوجیت کے اندر لے آؤ، نکاح کے اندر لے آؤ، تمہارا ایمان بچے گا، تم مطمئن ہو کر زندگی گزارو گے. لیکن میرے محترم بھائیوں دیکھیں ذرا، آج سروے کریں اپنے گاؤں کا بھی، اپنے گلی محلے معاشرے کا، کس قدر نوجوان میرے محترم بھائیوں اپنے ایمان کو اجاڑ چکے، دن رات دیکھ رہے ہیں تو بے حیائی والے کام، بے حیائی والے امور دیکھ رہے ہیں. کوئی فرصت ہی نہیں ہے میرے محترم بھائیوں. جب بھی اس کو ٹائم ملتا ہے سب سے پہلے ڈیٹا آن کرتا ہے، فیس بک کھولتا ہے، یوٹیوب کھولتا ہے، سب سے پہلے برائی کرتا ہے، بے حیائی کی کام کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا کام کرتا ہے. میرے محترم بھائیوں کتنا عجیب لگتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے نوجوان کھانا بھی کھا رہا ہے تو ساتھ موبائل کے اوپر ٹک ٹاک بھی دیکھ رہا ہے، ساتھ گانے، موسیقی، ساز اور غلط قسم کی چیزیں خود بھی اپنے گھر کے اندر دیکھ رہا ہے، گھر کے افراد کو بھی دکھا رہا ہے. میرے محترم بھائیوں عجیب انسان کے دل کرتا ہے انسان اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے، کہاں تک بات جا چکی ہے، ایمان اجڑ رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس نسل کی حفاظت فرمائے. اللہ جتنے بھی بے حیائی کے امور ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے محترم بھائیوں ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان والا بننا بہت بڑی اہمیت کی عامل باتیں. میرے نبی نے کیا فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 99 نمبر کے اوپر. میرے نبی فرماتے ہیں جس نے سچے دل سے پڑھا ہوگا نا لا الہ الا اللہ، سچے دل سے، سچے جی کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا کہ میں اللہ کی بات بھی مانوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانوں گا. میرے نبی فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، سب سے زیادہ میری شفاعت سے فیض یاب ہونے والا وہ انسان ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. اس کا دل سچا ہے، نیت سچی ہے کہ میں عمل کروں گا، میں اللہ کی مانوں گا، میں رسول اللہ کی مانوں گا، میں اپنے پیارے حبیب کی بات مانوں گا. سچے دل کے ساتھ، سچے جی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، میرا اللہ اتنی قدر کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس عظیم انسان کو محمد کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے. یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر 6443 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو بندہ اس حال میں فوت ہوا ہے اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا ہے اور مکمل اس کی پہرے داری کی ہے، لا الہ الا اللہ کے اوپر کار بند رہا ہے، لا الہ الا اللہ کے مطلب کو سمجھا ہے اور پوری طرح اس کی حفاظت کی ہے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، توحید کا علمبردار رہا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا رہا ہے کہ میرا خالق بھی اللہ ہے، میرا مالک بھی اللہ ہے، میرا رازق بھی اللہ ہے اور میرا معبود بھی اللہ ہے. اس پیغام کے اوپر زندگی گزارتا رہا ہے.
اس مشن کے اوپر میرے نبی فرماتے ہیں داخل الجنہ، جو ہی روح پرواز کرے گی اللہ جنت کے دروازے کھولے گا، جنت اس کا استقبال کرے گی۔ اتنی بڑی چیز ہے میرے محترم بھائیو ایمان۔ ایمان ہوگا تو انسان شرک سے بچے گا، ایمان ہوگا تو توحید کے اوپر قائم رہے گا، ایمان ہوگا تو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا۔ جب ایمان مائلہ ہو جاتا ہے، ایمان اجڑ جاتا ہے، ایمان ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے میرے محترم بھائیو، پھر سب سے بڑا ہمارا دشمن شیطان شکنجے ڈالتا ہے، پھر وہ طرح طرح کے کام کرواتا ہے، وہ رسوائیاں دلواتا ہے، وہ ضدوں کے اندر لے جاتا ہے، انسان کو تباہ و برباد کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ شیطان سے دفاع کے اندر اگر کوئی چیز بچاتی تو وہ ایمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو صحیح مسلم کے اندر 4987 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، سیدنا ابو سعید سے فرماتے ہیں، یا ابا سعید من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، آپ فرماتے ہیں اے ابو سعید جو بندہ بھی اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا کہ میرے لیے دین کافی ہے، اسلام کا کافی ہے، اسلام میرے لیے دستور کافی ہے، میرے گھر کے لیے بھی، میری ذات کے لیے بھی، میرے افراد کے لیے بھی، میرے معاشرے کے اندر بھی، میرے کاروبار کے اندر بھی، میرے سارے نجی اور ہر قسم کے معاملات کے اندر دین اسلام کافی ہے، اس بات کے اوپر راضی ہو گیا، وَبِ محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کہ نبی محمد کریم علیہ السلام کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا، میرے نبی کیا فرماتے ہیں، واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اللہ اس کو ضرور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیو راضی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو میرا اللہ کہے میں کہوں میرے لیے بہتر ہے میں کروں گا، جو میرا رسول کہے میں سمجھوں کہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، میرے سارے کام ایک طرف ہیں، لیکن محمد کریم علیہ السلام کے تمام بتلائے ہوئے کام وہ ایک طرف ہے، میں وہ کام نہیں چھوڑوں گا، دنیا کے سارے دھندے چھوڑ سکتا ہوں لیکن نبی کی سنت آپ کے معاملات نہیں چھوڑ سکتا۔ مزہ آئے گا کہ محمد کریم علیہ السلام کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا ہے۔ ہم تو راضی ہیں میرے محترم بھائیو، اپنی زندگی کے اپنے جی میں جو خیال آئے ان کے اوپر راضی رہتے ہیں، جو میرا معاشرہ تقاضا کرے ہم ان پہ راضی رہتے ہیں، جو میری برادری تقاضا کرے ہم ان پہ راضی رہتے ہیں، جو میرا ماحول تقاضا کرے ہم ان پہ راضی رہتے ہیں۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے، ہم تو اتنے راضی ہوئے اللہ اس کے رسول کے اوپر کہ ساری باتیں میرے محترم بھائیو اپنے من کی، ساری زندگی اپنی مرضی کی ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو دنیا کے اندر اگر اپنی مرضی کی زندگی گزاری، ہر کام میں اپنی مرضی کی، کعبہ کے رب کی قسم ہے کل قیامت کے دن بھی اللہ پھر اپنی مرضی کرے گا، اسے بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ آج اللہ کو عزت دیں گے، اللہ تعالیٰ کو احترام دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے، اس کو ترجیح دیں گے، یہ میرے خالق کا کام ہے، یہ میرے خالق کا حکم ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے رسول کا حکم ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے، تو انشاءاللہ کل قیامت کو اللہ بھی ہمیں ترجیح دیں گے کہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں مجھے ترجیح دیتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسا ایمان نصیب فرمائے، اللہ ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت بڑا پیغام دیا، یہ بھی سمجھنے والا ہے، غور طلب ہے۔ جامع ترمذی کے اندر 3785 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد کریم علیہ السلام عرفہ کے میدان کے اندر ہے، آپ نے حج ادا فرمایا، عرفہ کے میدان کے اندر ہے، اپنی اونٹنی قصوہ نامی اونٹنی کے اوپر سوار ہے، میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، کثیر تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں، اللہ کے نبی ان سارے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ پیغام میں بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمال کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا پیغام دیا؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اللہ کے نبی کو دیکھتا ہوں، آپ اپنی سواری کے اوپر سوار ہیں، عرفہ کا دن ہے، وَيَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا اور میں سن رہا تھا کہ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ سنیے میرے نبی کا پیغام جو میرے اور آپ کے نام ہے، جس کے اندر میری اور آپ کی خیر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، سارے لوگوں کو مخاطب ہے،
اے لوگوں کہہ کے میرے نبی نے سب کو مخاطب کیا. کیا فرمایا؟ انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا. محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں اپنی نبوت کی زبان سے گارنٹی دیتا ہوں لن تضلوا، اگر تم ان دو چیزوں کو تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں کتاب اللہ و عطراتی اہل بیتی. ایک میرے اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں جو میرے گھر والوں کے منہج اور ان کے انداز کے مطابق جو صحیح سند سے ثابت ہو. اہل بیت کا منہج، اہل بیت کا عقیدہ جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، جو اس عقیدے اور منہج کے اوپر ہوگا، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کبھی گمراہ نہیں ہوگا. میرے محترم بھائیو، خدا کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے گھر والوں سے محبت کیجئے، میرے نبی کی آل سے محبت کیجئے، میرے نبی کے اہل بیت سے محبت کیجئے. میرے نبی کی جو ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کی سیرت کو سمجھنا، ان کے کردار کو اور ان کے منہج کو، ان کے عقائد کو سمجھنا کعبہ کے رب کی قسم ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، بہت بڑے دنیا کے اندر فتنے ہیں جو اہل بیت کے نام کے اوپر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اہل بیت کا جو منہج ہے، جو صحیح منہج اور عقائد ہے، وہ جو بھی صحیح سند کے ثابت ہے الحمدللہ وہ ہمارے پاس ہے. صحیح سند کے ساتھ ہم سنی سنائی بات نہیں کرتے، ہم موضوع اور منقطع بات نہیں کرتے، ہم ضعیف باتیں نہیں کرتے، ہم وہ بات کرتے ہیں اہل بیت طہار کی جو صحیح سند کے ساتھ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی کا منہج، آپ کے عقائد صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. الحمدللہ وہ ہم رکھتے ہیں. سنی سنائی باتوں کے اوپر ہم ایمان اور یقین نہیں رکھتے. من گھڑت قصے لوگ بیان کرتے ہیں، کہانیاں بیان کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے. ہم صرف مانتے ہیں قرآن کو اور سنت کو، جو احادیث میرے نبی سے ثابت ہے ان کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے اہل بیت کی محبت کا تاج اپنے سروں میں، اپنے سینوں میں، اپنے گلوں میں پہن لیجئے. کعبہ کے رب کی قسم ہے اہل بیت کی محبت آپ کو سنت کے نزدیک کرے گی، اہل بیت کی محبت آپ کو جنت کے نزدیک کرے گی. اہل بیت کی محبت آپ کے اسلام کا تقاضا ہے، آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. اور کعبہ کے رب کی قسم ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر ہے تو اہل بیت کی محبت کے اندر. میرے نبی نے واضح کر دیا ہے، ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے مسائل، کتنی باتیں میرے نبی کی امت تک پہنچائیں. جو بھی گھریلو معاملات تھے، عورتوں کے مسائل تھے، یہ ساری باتیں اگر پہنچائی ہیں امت تک تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ میرے نبی کے گھر والے ہیں، ان سے محبت کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کے منہج کو، ان کے عقائد کو، ان کے نماز پڑھنے کو، ان کے زکوٰۃ دینے کو، ان کے جتنے بھی معاملات ہیں، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے اس چیز کے اوپر عمل کرنے میں میرے محترم بھائیوں محبت اہل بیت کا حق ادا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن سے بھی اور اہل بیت طہار سے بھی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا سچی بات ہے کہ جس دل کے اندر اہل بیت کا بغض ہوگا، جو میرے نبی کے گھر والوں سے بغض رکھتا ہوگا، میرے نبی کی ازواج کے بارے میں، آپ کی بنات کے بارے میں، آپ کے بیٹوں کے بارے میں، آل علی کے بارے میں، سیدنا حسنین کریمین کے بارے میں، جس کے دل کے اندر بھی بغض ہوگا، میرے نبی نے واضح فرمایا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو میرے محترم بھائیوں، میرا اور آپ کا منہج اور عقیدہ یہی ہے کہ جتنے بھی یہ اللہ کے نیک بزرگ ہستیاں دنیا سے چلی گئی ہیں، دنیا کے اندر آئے ہیں، ان سے محبت کریں، یہ ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے محترم بھائیوں، آخری بات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا پیغام جو سمجھنے والا ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. میرے نبی نے اعلانیہ اس کو بیان کیا تھا.
صحیح بخاری کے اندر 2753 نمبر کے اوپر 2753 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ قرآن کی آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیے، ان کے سامنے آخرت رکھیے، حساب و کتاب کا دن ان کے سامنے رکھیے. تو میرے نبی قام رسول اللہ حین انزل اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی میرے نبی کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، مکے کے اندر موجود ہیں اور سارے مکے والوں کو مخاطب کیا، نام لے لے کے میرے نبی نے مخاطب کیا. یہ میرے نبی کی فکر ہے، یہ میرے نبی کا پیغام ہے جو آپ نے اپنے رشتہ داروں تک پہنچایا، پھر اپنی امت تک پہنچایا. صحابہ نے اس امانت کی حفاظت کی، ہمارے تک پہنچایا اس پیغام کو، اور آج یہ پیغام میرے محترم بھائیوں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ میرے نبی کی فکر کیا تھی، میرے نبی کیا چاہتے تھے، مکے والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو کیا پیغام دے رہے ہیں، انہیں کیا بات سمجھا رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں ہم نے بھی سمجھنی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قال یا معشر قریش، آپ نے قریش کو مخاطب کیا، اے قریش کے نوجوانوں، اشتروا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو. اللہ کے نبی آخرت کی فکر دے رہے ہیں کہ اس بڑے دن کے عذاب سے، اس اللہ کی پکڑ سے، اس حساب و کتاب کے والے دن سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنی حفاظت کر لو، اس کے اندر سرخرو ہو جاؤ. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. یہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. یہی بس نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، اپنے آپ کو بچا لو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اس آخرت کے ہولناک مناظر سے، اس دن کی رسوائی سے بچا لو، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. پھر اللہ کے نبی نے مخاطب کیا یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میرے چچا عباس، اپنے آپ کو بچا لو، اپنی اصلاح کر لو، اپنی فکر کر لو، اپنے آپ کو آخرت کے دن سرخرو کر لو، میں تمہارے کام نہیں ہوں. پھر میرے نبی نے فرمایا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ، رسول اللہ، اے رسول اللہ کی پھوپھی جان سیدہ صفیہ، اللہ سے اپنے آپ کو بچا لو، اس دن کی رسوائی سے، آخرت کے اندر بربادی سے، تباہی سے اپنے آپ کو بچا لو، میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. اور اینڈ پہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام، سلینی ما شئتا من مالی، میرے مال سے تو جو لینا چاہتی ہے میں محمد دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے اے میری بیٹی لا اغنی عنکی شیئا من اللہ، میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا. اپنی اصلاح کر، اپنے آخرت کی فکر کر، اپنے اعمال درست کر لے. اللہ کے رب سامنے، اللہ کے دربار میں کامیاب ہونا ہے تو پھر آخرت کی فکر کر لے. میرے محترم بھائیوں، یہ میرے نبی کن کو فکریں دے رہے ہیں؟ یہ اہل بیت اطہار کو فکر دے رہے ہیں. یہ آپ اپنے رشتہ داروں کو فکر دے رہے ہیں کہ اپنی آخرت کی فکر کر لو. سب سے بڑی فکر میرے محترم بھائیوں، اللہ کرے ہمیں لگ جائے اور لگنی چاہیے میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑی فکر جب قیامت کا دن ہوگا، میرے اور آپ کے ساتھ کوئی نہیں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اولاد والدین سے بھاگ جائے گی، والدین اولاد سے بھاگ جائیں گے، جتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو میرے محترم بھائیوں، اس دن کوئی نہیں سنے گا. ہر بندے کو اپنی فکر. آج جن کی خاطر لوگ اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتے ہیں کہ یہ میری پارٹی ہے، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میری جماعت ہے، یہ میرا مسلک ہے، یہ میرے ساتھی ہے، میرے گروہ کے ہیں، اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتے ہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے قیامت کے دن انہوں نے کام نہیں آنا، سب نے دے کے بھاگ جانا ہے، کہیں یہ نیکی نہ مانگے. تو میرے محترم بھائیوں، فکر ہونی چاہیے. سب سے بڑی فکر وہ ہے، کیونکہ جو اس دن کامیاب ہو گیا اصل میں وہ کامیاب ہے. جو جنت کا وارث بن گیا، جہنم سے بچ گیا، وہ کامیاب ہے. تو جو اس دن رسوا ہو گیا میرے محترم بھائیوں، ایک نظارہ جہنم کا، ایک وزٹ جہنم کا، دنیا کی ساری عیش و آرام، دنیا کی ساری سہولیات جو اس کو میسر تھی، یہ پوری دنیا کو حکمران تھا، لیکن ایک نظر جہنم کی سب کچھ بھلا دے
دے گی، یہ یہی کہے گا کہ میں نے سکھ دیکھا ہی نہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو، دنیا کا دکھی انسان دنیا کی تکلیفوں کے اندر رہا، فاقوں کے اندر رہا، بہت مصیبت اور مشقت کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس تھی، لا الہ الا اللہ کی دولت اس کے پاس تھی، توحید کی دولت اس کے پاس تھی، قرآن و سنت کی دولت اس کے پاس تھی۔ میرے محترم بھائیو، یہ ایک جنت کا نظارہ کرے گا، ایک نظر جنت کو دیکھے گا، سارا بھول جائے گا، سب بھول جائے گا، یہ کہے گا کہ میں نے دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، سب سے بڑی فکر آخرت کی فکر کریں، یہی سب سے بڑی فکر ہے۔ میرے نبی نے علل اعلان مکے کی بازاروں کے اندر مکے کے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا اگر تم اپنے عقائد ٹھیک نہیں کرو گے، کلمہ نہیں پڑھو گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اندر نہیں آؤ گے، ایمان اور یقین کے ساتھ زندگی نہیں گزارو گے، میں محمد تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، معلوم ہوا کام آئیں گے تو انسان کے نیک اعمال کام آئیں گے۔ یہ عقیدہ توحید، یہ لا الہ الا اللہ، یہ محمد الرسول اللہ، ان کے اوپر عمل کرنا، ان کو سمجھنا اور آخری دم تک اس کلمے کے اوپر قائم اور دائم رہنا، یہ انشاءاللہ کام آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب سے دعا ہے کہ اللہ تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تین اہم پیغام جو ہیں، اللہ انہیں سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔